السلام علیکم. ٹوڈیز ویڈیو کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے چودھری صاحب کی عدالت. ناظرین, دونوں فریق پہنچ چکے تھے. ڈیرے کی چارپائیاں کم پڑ گئی تھیں. ملازم ڈیرے کے کمرے میں پڑی 2-4 کرسیاں بھی اٹھا لایا. اسی دوران چودھری صاحب دھوتی کرتا پہنے, ہاتھ میں حقہ تھامے, سلام کرتے ہوئے جج کی کرسی کی طرح سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور اپنے ملازم بوٹے کو آواز لگاتے ہوئے بولے, بوٹے سب کے لیے فرسٹ کلاس سی چائے بنا کر لاؤ. جس بھائی نے حقے کا کش لگانا ہو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. یہ کہہ کر چودھری صاحب نذیر سے مخاطب ہوئے. ہاں نذیر, اپنی بات سناؤ. نذیر نے بات شروع کرتے ہوئے کہا, چودھری صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی مختارے کے بیٹے کے ساتھ کی تھی. دونوں میں روز لڑائی جھگڑا رہتا تھا. لڑکا نشہ کرتا تھا اور اپنی بیوی کو خرچہ پانی بھی نہیں دیتا تھا. سمجھایا بجھایا بہت مگر نہیں سدھرا. مجبوری میں ہم نے عدالت کے ذریعے طلاق لے لی. اب لڑکی کا سامان یعنی کہ جہیز ان کے گھر پڑا ہے. مختارہ سامان واپس نہیں کر رہا. میں نے اپنی بیٹی کو آگے کسی کے گھر بھیجنا بھی ہے مگر بغیر سامان کے تو کوئی کنواری لڑکی کا رشتہ نہیں لیتا. میری بیٹی تو پھر طلاق یافتہ ہے اور دوسری بار نیا سامان بناؤ اتنی میری پسلی نہیں ہے چودھری صاحب. چودھری صاحب نے حقے کا لمبا کش لگاتے ہوئے کہا, طلاق تو نے عدالت سے لے لی مگر سامان عدالت سے کیوں نہیں لیا بھائی؟ نذیر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا, چودھری صاحب کیا بتائیں, کیس تو سامان لینے کا بھی کر رکھا ہے مگر سال ہو گیا ہے, کیس ابھی ہماری شہادت پر ہی چل رہا ہے. اور مختارہ کہتا ابھی تو فیملی کورٹ ہے, کیس پھر سیشن کورٹ, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ جائے گا. میں تمہاری زندگی رول دوں گا, برباد کر دوں گا مگر سامان واپس نہیں کروں گا. طلاق یافتہ بیٹی گھر بٹھا کر میری ایک ایک رات سال کی طرح گزر رہی ہے. چودھری صاحب مجھ پر نیکی کر کے سامان واپس دلوا دیں. نذیرہ تقریباً رو ہی دیا تھا. چودھری صاحب پھر مختارے سے مخاطب ہوئے. ہاں مختارے تو بول, تو کیا کہتا ہے؟ مختارے نے عدالت میں دیے گئے بیان کی طرح کہا, چودھری صاحب ہمیں تو کوئی سامان ملا ہی نہیں اور باقی یہ خود ہی عدالت میں گئے ہیں, عدالت سے ہی کروائیں فیصلہ. اب چودھری صاحب نے مختارے کی جانب گھوری ڈالتے ہوئے کہا, زیادہ چلاک بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پنچایت ہے, عدالت نہیں, اور باقی مجھے سب کچھ سچ سچ اگلوانا خوب اچھی طرح آتا ہے. اگلے علم میں مختارہ سب کچھ سچ سچ مان چکا تھا اور سامان واپس کرنے پر بھی رضامند ہو گیا تھا. اسی دوران ہی چائے آ گئی. سب معاملہ نمٹا کر چائے پینے لگے. مختارہ بولا, چودھری صاحب آپ کے ڈیرے کی چائے بڑی کمال کی ہوتی ہے. چودھری صاحب کہنے لگے, کل ہم سب تمہارے گھر کی چائے پینے آئیں گے, سامان بھی تیار رکھنا. اگلے دن مختارے کے گھر سے سامان وصول کروا کر چودھری صاحب نے نذیرے کو کہا, نذیرے اب عدالت جا کر اپنا کیس واپس اٹھا لو. نذیرہ جب کیس واپس لینے عدالت گیا, اسے چودھری کا کچا پکا ڈیرا پختہ عدالتی بلڈنگ سے کہیں زیادہ خوبصورت لگا اور جب اس نے انگریزی سوٹ بوٹ میں ملبوس جج صاحب کی کرسی کی طرف نظر دوڑائی تو اسے چارپائی پر دھوتی کرتے میں ملبوس حقہ پیتا چودھری یاد آ گیا. وہ سوچنے لگا, جج تو چودھری ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں. عدالتوں کے بابو تو تاریخیں دے کر تنخواہ وصول کرنے آتے ہیں. جب کیس سامان کا چل رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بوڑھے کی طلاق یافتہ بیٹی سامان کے فیصلے کے انتظار میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے کندھوں پر مزید بوجھ بن کر بیٹھی ہے. خدارا ایسے کیسوں کے فیصلے جج بن کر نہیں, چودھری یا سردار یا ملک بن کر دیا کرے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے. شکریہ. اللہ حافظ.